50 سال نوکری کی حضرت اجمیری نے، اور ساری رات نفل پڑھے، سارا دن تبلیغ کی. آخری وقت تھا، آخری ایام چل رہے تھے تو سارا دن روتے تھے. تو غلاموں نے کہا سونیا، لوگ تو غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے 50 سال ڈیوٹی کی ہے، اتنے اعمال کیے تو روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یار تم ٹھیک کہتے ہو، عمل تو ہیں پر بارگاہیں بھی تو دیکھو نا کتنی بڑی ہیں. عمل تو ہیں پر جب غور سے دیکھتا ہوں تو ان بارگاہوں کے قابل نہیں ہے. روز اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، روز کوشش کرنا کہ میرے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے، کچھ میں بدل جاؤں. جب سویرے میں اٹھوں تو میں یار عجیب بات ہے نا، پیسے میں روز زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو نفل کیوں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. اگر تمہیں بہت زیادہ چاہیے تو سجدے بھی تو بہت زیادہ چاہیے نا. لیکن روز ایک نئی غفلت اپنے کردار میں بلندی لانے کے لیے، یعنی روز بندہ گنے شمار کرے کہ یار ایک رات میری اور گزر گئی ہے، ابھی تک میں سچ کا عادی نہیں ہوا. یار زمانہ بیت گیا، بال سفید ہونے لگ گئے، ابھی تک میں رزق حلال کا عادی نہیں ہوا. کتنا وقت گزر گیا، جو 40 سال کا ہو گیا اس کی تو زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی. تو میں ابھی تک میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور پھر اتنے لوگ میں نے اتنے جنازے اٹھائے. ہم نہ ساری زندگی کہتے رہتے ہو جناب بس پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے. تو بھئی اگر اتنا آپ کو یقین ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ سچ تو ساری دنیا بولتی ہے پر آدھا بولتی ہے. پتہ نہیں جی کب چلے جانا ہے، بھئی یہ تو آدھا سچ ہے. اس سے اگلا بھی تو بولو نا، اس جانے کی تیاری کیا ہے؟ اس سے اگلا سچ بھی بولو، اس کے لیے عمل کیا ہے، اس کے لیے کردار کیا ہے؟ ہارون رشید نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضور دل سخت ہو گیا ہے، کوئی نصیحت کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں. دادا قبرستان میں. تمہارا ایک بھائی بھی تھا، ایک بیٹا بھی تھا. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہ حضرت وہ سارے قبرستان میں. تو آپ فرمانے لگے جس بندے نے اتنے جنازے پڑے ہیں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اب اتنے لوگ تو قبرستان چھوڑ آیا ہے تو تو نے نہیں جانا؟ اتنے جنازے تو نے پڑے ہیں اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نصیحت کروں؟ عزیز بھائیو، کردار زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ. اگر آپ میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں نا تو اس امت کے جو استاد ہیں نا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. امت مسلمہ نے کردار کی روشنی، عمل کی خوبصورتی، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غلامی، وفا، ادب، یہ سارا کچھ اس امت نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھا ہے. انہوں نے حضور کے بعد ساری امت کو سکھایا ہے کہ کس طرح تم نے حضور سے رشتہ رکھنا ہے. آپ کبھی غور کریں نا اس شخص پر، یہ تاجر بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش بھی رہتے تھے، ڈیوٹی بھی کرتے تھے. جس طرح کا حضور حکم کرتے وہ حکم بھی پورا کرتے تھے. لیکن آپ کبھی خوبصورتی دیکھیں نا تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نسبت والا ہوں تو میں قریب. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میری نسبت بڑی قریب کیا تو مجھے خیر ہے. اور کچھ نعت خواں بھی ہمیں مل گئے ہیں، کچھ وائز مل گئے، کچھ قوال مل گئے، جو جنت بس 3 4 5 منٹ کی بات ہے، آپ جنتی ہیں، اتنی سی بات ہے. اور اگر زیادہ جلدی جنت لینی ہو پھر آپ کے پاس کرارے نوٹوں کی دتھی ہونی چاہیے اور سٹیج کے آپ کو قریب ہونا چاہیے. پھر تو بالکل اسی وقت نام بھی یاد کر لیا جاتا ہے اور عشق رسول کی ڈگری بھی بانٹ دی جاتی ہے، پھر تو بالکل قریب ہے. بھائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تو فرماتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو بڑا مشکل کام تھا، لیکن یہاں فٹافٹ ہی لوگ اس پر سوار ہو گئے.
حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، حضور نے ایک دن پوچھا، یوں صحابہ کی صفیں، پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے۔ فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ آج کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جو صلاحیتیں تیرے اندر ہیں نا، اگر کسی بندے میں جمع ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ہی عطا فرماتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ جنت ہے۔ یہ دیکھیں جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو نبی کریم کی نوکری ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جنازے بھی ہیں، صدقات بھی ہے، خیرات بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی اماں کا کام بھی کر آتے تھے حضرت صدیق اکبر گھر کا جا کے، اس کے برتن بھی مانج آتے تھے، برتن بھی۔ کون؟ امیر المومنین، خلیفہ وقت۔ جب آخرت کے لیے نیکیاں کٹھی کرنی ہو نا جھاڑو کے ساتھ، پھر جذبہ اور ہوتا ہے۔ اس بوڑھی کے برتن بھی مانج آتے، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے آتے، اسے روٹی بھی کھلاتے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب نظارہ میں نے دیکھا، جناب صدیق اکبر کے وصال کو تیسرا دن تھا، اور میں عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس آئیں، کہنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں میری ذمہ داری لگی ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا پتر تم نے کہاں لے جانا ہے؟ تو کہنے لگی ہم نا 4-5 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ لیتی تھیں گزارا ہو جاتا تھا، کچھ پی لیتی تھی پیٹ بھر جاتا تھا۔ چچا جان 3 دن ہو گئے میری بہنیں روتی ہیں، میری اماں روتی ہے، صدیق اکبر وصال کر گئے، آپ چلیں گے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتا تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا۔ بیٹیاں آگے آگے چلنے لگی، سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے روتے جا رہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ تو فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے راستہ ہی بڑا مشکل کر گیا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ کہا کیسے ان کے رستوں پہ چلا جائے؟ اپنے کردار میں روز ایک نیکی کو شامل کرنا، کچھ نہ کچھ۔ ہم نے نا بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑھی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے، میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ ہم نے 20 دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ دیا، جس نے کہ یہ درخت رکاوٹ بنتا تھا، وہ بندہ جنت میں گیا، جس نے کانٹا اٹھا دیا، روڑا اٹھا دیا، وہ جنت میں گیا۔ سنی نا حدیث ہم نے؟ ہاں نہ تو کرے نا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی، پھر روڑے اٹھائے کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے؟ پھر تو وہیں کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اتنی دفعہ سنی یہ حدیث، شاید ہر بندے کو یاد ہو کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی۔ سب کو آتی ہے؟ ہاں تو کرے نا یار، آپ کو بھی آتی ہے جی، سب کو پتہ ہے نا حدیث پاک کا۔ لیکن میرے روڈ پہ تو کتا اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کرتا، وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسلا جاتا ہے وہ، اور اس کا گوشت ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اٹھتا ہے۔ بھئی یہ حدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بخشی گئی، تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا؟ مرے ہوئے کو روڈ سے سائیڈ پہ ہی کوئی کر دیتا۔ کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے، کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے؟ ہمارا وہ ذہن بن گیا کہ ہم نے تقریر سننی ہے جمعے والے دن 30 منٹ کی، 40 منٹ۔ یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا ہے۔ میں برطانیہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی، تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا، تو معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولنس آئی ہے کتا اٹھانے کے لیے۔ تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڈ پہ تو کتا مر جائے
تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں، تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح نہ، کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار، کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہے۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلیں۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ اگر
اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا، ہن تے داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، تے اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن